یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ، یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ، یا سیدی۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا، سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، انی رأیت البارحۃ عجبا، یعنی گزشتہ رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا، يَزْحَفُ عَلَى الصِّرَاطِ مَرَّةً وَيَحْبُ مَرَّةً، کہ وہ کبھی پل صراط پر گھٹنوں کے بل چلتا ہے اور کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چلتا ہے اور کبھی وہ لٹک جاتا ہے۔ فَجَاءَتْهُ صَلَاتُهُ عَلَيَّ، تو جو اس نے مجھ پر درود پاک پڑھا تھا وہ درود آیا، فَأَخَذَتْهُ بِيَدِهِ، اسے اس کے ہاتھوں سے پکڑ لیا، فَأَقَامَتْهُ عَلَى الصِّرَاطِ، پھر اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، حَتَّى جَازَ، یہاں تک کہ وہ صحیح سلامت پل صراط سے گزر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سما بھی کتنا حسین ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے، ہم نبی سے اتنے قریب ہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے بے شمار فضائل، ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہمارے پروگرام میں شامل ہے مبلغ دعوت اسلامی سید غلام الیاس عطاری مدنی، اور مبلغ دعوت اسلامی محمد زید عطاری مدنی، اور مبلغ دعوت اسلامی علم الدین عطاری۔ پروگرام کے سیگمنٹس کو آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات کا منتخب درود پاک آپ کو دکھایا جاتا ہے، اس کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، لفظ سے شعر پڑھیں۔ آج لفظ سے شعر پڑھے سیگمنٹ کو کچھ نئے انداز سے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ جب وہ شروع ہوگا تو آپ اسے دیکھیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے کسی ایک نام پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سمجھ کر پڑھیں۔ 4 اشعار ہیں، 4 اشعار کی تشریح ہے اور ساتھ میں ان کی الگ الگ طرزیں ہیں، اور آخر میں ہے گلدستہ درود و سلام۔ ادب کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ آخر تک ہمارے پروگرام میں شامل رہیں، ان سیگمنٹس کے ذریعے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا اور درود پاک کثرت سے پڑھنے کا ذہن بھی ملے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، فیضان دلائل الخیرات۔ یا سیدی یا حبیب اللہ، یا سیدی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی ازواجہ وذریتہ وعلی جمیع النبیین والمرسلین والملائکۃ والمقربین وجمیع عباد اللہ الصالحین عدد ما امطرت السماء منذ بنيتها، وصل على سيدنا محمد عدد ما انبتت الارض منذ دحوتها، وصل على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها، وصل على سيدنا محمد عدد ما تنفست الأرواح منذ خلقتها، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت وما تخلق وما أحاط به علمك وأضعاف ذلك۔ تم سانسو ہنسی آنکھ نے دیکھا،
شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ سبحان اللہ۔ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی بلا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ بے شک جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، یہی ایمان والوں کا عقیدہ ہے، یہی نظریہ ہے۔ ہمارے آقا جیسا اللہ کریم نے کسی کو نہیں بنایا، آپ بے مثل و بے مثال ہے، اور اس بے مثل و بے مثال ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھ کر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بے نظیر و بے مثال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر با کثرت درود و سلام پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ دلائل الخیرات شریف کا ایک حصہ درود پاک کا ہم نے سنا ہے، آئیے ہم غلام الیاس بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت اس کا ترجمہ اگر آپ بیان فرما دیں۔ جی انشاءاللہ ضرور، ہم اس کا یہاں پر مختصر تھوڑا سا ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں ترجمہ انشاءاللہ عز و جل۔ خلاصتاً کر دیں۔ جی خلاصتاً تو ابھی جو یہاں پر حصہ پڑھا گیا اس کا ترجمہ ہے کہ الہی درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کی بیویوں پر، آپ کی اولاد پر، اور تمام نبیوں اور رسولوں اور فرشتوں اور مقربوں کے اور اللہ کے ان تمام بندوں پر جو نیک ہیں۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ قطرے جو آسمان نے زمین پر برسائے ہیں جب سے وہ بنا ہے، واہ واہ۔ اس کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، اور اس کے ساتھ ساتھ درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان ستاروں کے جو آسمانوں کے بیچ میں ہیں، واہ واہ۔ اور اس کا بہتر اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ وہ کتنی تعداد کے مطابق ہیں۔ صحیح۔ اور درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے جاندار پیدا کیے، جب سے وہ سانس لے رہے ہیں، ان کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ تو درود بھیج۔ یہ درود پاک کے مختلف سیغے ہیں، آئیے ایک شعر شامل کرتے ہیں حضور کی شان میں، پھر انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ جی۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے، ختم رسل۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو غلام الیاس بھائی، درود پاک کے فضائل تو بے شمار ہیں، یہاں اگر آپ کوئی حدیث پاک درود پاک کی فضیلت پر بیان فرمائیں تاکہ درود پاک پڑھنے کا ذہن بھی بنے اور جو سستیاں ہیں وہ ہماری دور ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یوں تو بڑے بے شمار فضائل و برکات ہیں درود پاک پڑھنے کے، اور اس میں یہاں پر میں ایک حدیث شریف یہاں پر میں سنانا چاہوں گا کہ اب ہم سوچیں کہ قیامت کا 50,000 سالہ دن ہوگا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، اور اس دن یقیناً نجات پانے والے جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور جن کو ان کا قرب نصیب ہو جائے، قرب حاصل ہو جائے، ان کو بھی ان کے صدقے سے نجات مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا، واہ واہ واہ، کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم سے تو دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، بالکل۔ تو اب وہ جو قیامت کا جو دن ہوگا، 50,000 سالہ دن ہوگا، کتنا طویل دن ہوگا،
اور سورج بھی قریب ہوگا. ہم سے یہاں کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو وہاں کی کیسی برداشت ہوگی؟ اور اگر ہم نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جہاں دیگر بہت سارے عوامل ہیں، نیک کام ہیں، تو اس میں سے ایک اہم عبادت، ایک اہم نیکی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھی سبحان ہے. اللہ، واہ. تو جہاں ہم اتنے سارے کام اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر ہم ایک ظاہری ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، مطلب اپنی ایک لائف کو اچھے انداز میں گزارنے کے لیے بچوں کے لیے اے سی کا ہم انتظام کرتے ہیں، جنریٹر، یو پی ایس، تمام چیزوں کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک زندگی اچھی گزر جائے. صحیح. جبکہ یہاں تو ایک مختصر سی زندگی ہے ہماری، لمیٹڈ ٹائم ہم نے یہاں رہنا ہے. حقیقت میں تو ہم نے ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا ہے. بے شک. تو اب یہاں کے لیے جب ہم کوشش کر رہے ہیں یہاں پر چند سال رہنے کے لیے، ہم روزانہ 8، 9، 10 گھنٹے محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں کہ یہ ہمارے اچھے گزریں. تو اب زیادہ عرصہ تو ہم نے آخرت کا ہے ہمارا، وہاں ہم نے رہنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے. جہاں ہمارے دیگر فرائض و واجبات ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک مختصر سا ہمیں ایک ٹائم لگے گا درود پاک پڑھنے میں. وہ بھی روایت ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ فرماؤں گا. تو اب یہ بھی تو ہے نا، 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. ہم تو دوستوں کی محفلوں میں، بیٹھک میں نہ جانے کتنے منٹ، کتنے گھنٹے ہم یوں ضائع کر دیتے ہیں یہاں وہاں کی گفتگو کرنے میں، دیگر باتوں میں. تو چند منٹ لگیں گے اور 50 بار درود پاک، 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا، اور ہمیں کتنا بڑا اس سے انعام مل رہا ہے، فائدہ مل رہا ہے. تو میرے خیال میں عقل مند اور ہوشیار وہی ہے کہ جو تھوڑی سی انویسٹمنٹ میں زیادہ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے. واہ واہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر درود پاک قیامت میں قرب مصطفیٰ ملے. اور مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں نا، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. سبحان. جو نبی پاک کے دامن میں چھپا ہوگا انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہوگا. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. اللہ ہمیں نبی پاک کا قرب عطا فرمائے اور دنیا میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب پانے والے کام کرنے، نزدیکی پانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شروع کرتے ہیں ہم اپنا اگلا سیگمنٹ، جس میں انشاءاللہ ہم لفظ سے اشعار پڑھنے کی طرف بڑھیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں. یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. جی، لفظ سے شعر پڑھیں. ویسے تو ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ہم نمبر دکھاتے تھے، نعت خواہ نمبر بولتے تھے، اس نمبر کے بھی جو لفظ ہوتا اس نمبر لفظ سے شعر پڑھا جاتا. مگر آج ہم نے طریقہ کار کچھ تبدیل کیا ہے. وہ یہ کہ آپ کو نمبر دکھایا جائے گا اور نمبر پر ایک رنگ گھوم رہا ہوگا، گردش کر رہا ہوگا. جہاں آپ مدینہ بولیں گے وہاں وہ رنگ رکے گا. جب وہ سرکولر رک جائے گا وہی لفظ آپ کے لیے کھولا جائے گا، اس سے آپ نے شعر پڑھنا ہے. تو چلیے جی دکھائیے گا. پہلے زید بھائی انشاءاللہ اس سرکولر کو روکنے کی کوشش کریں گے. یہ جو گردش الفاظ ہے یا سیدی یا جی کرم، ایسا شعر پڑھنا ہے جس میں لفظ آتا ہو کرم. جی ہاں، یہ جو یا تو صلاۃ السلام کا ہو یا اس میں لفظ سلام یا لفظ درود آتا ہو. کرم. چلیے جی زید بھائی. تیرے روزے کی جالیوں کے پاس آقا رحم و کرم کی لے کر آس. کتنے دکھیار روز آ کے شاہ ذیشاں سلام کہتے ہیں. کتنے دکھیار روز آ کے شاہ ذیشاں سلام کہتے ہیں. روٹین میں دھیرے دھیرے آ جائے گا. نیا ہے نا، آپ ہی کے ساتھ آج ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. شعر آپ نے درست پڑھا، اگر یہ تھوڑی تاخیر ہوئی ہے. امیر اہل سنت کا غالباً یہ شعر ہے. اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. کہ جب بندہ اپنے بڑوں کے پاس جاتا ہے اور اسے اس بات کا علم ہو کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں اللہ پاک نے انہیں
تمام جہانوں کی کنجیاں عطا فرمائے۔ واہ واہ واہ، تو اب یہ گویا کہ وہ جو اللہ پاک نے ہم غریبوں کی اور امتیوں کی جو اس طرح ایک امید ہم سب کو دکھائی ہے کہ اگر کسی پریشانی میں ہو، کوئی غم ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں، دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کے صدقے سے وہ تمام چیزوں کو دور کر دے گا۔ واہ واہ، تو اب گویا کہ اس شعر میں یہی ہے کہ اب جو پریشان ہے بندہ اور وہ ایک رحمت کی آس لے کر، ایک امید جگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر وہ حاضر ہوئے ہیں۔ گویا کہ اگر یہ شعر امیل سنت کا ہے تو وہاں حاضر ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو معاملہ ہے یہ حل ہو جائے۔ اچھا، پھر یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی انداز تھا نا کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے، چاہے ان کو کوئی پریشانی پریشانی، وہ اپنی تمام پریشانیوں کے حل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے بے کس پناہ میں آتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کو اللہ کی عطا سے حل فرمایا کرتے تھے۔ اور یہی ہمارا طریقہ کار ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے کہ ہم اپنے دکھ درد رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غموں کو، پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اب انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، علم الدین بھائی کو دکھائیے نمبر، اور وہ جب چلے گا تو حضرت بتائیں گے۔ جی، مدینہ، عطائیں۔ بخش دو میری خطائیں، دور ہو غم کی گھٹائیں، بخش دو میری خطائیں، دور ہو غم کی گھٹائیں، بھیج دو اپنی عطائیں، صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ماشاء اللہ۔ اب بخش دو میری خطائیں، رسول اللہ سے عرض کر رہے ہیں، حالانکہ بخشش تو اللہ پاک فرمانے والا ہے۔ دور ہو غم کی گھٹائیں، بھیج دو اپنی عطائیں، یہ پھر درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہی بخشنے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے۔ تو اب اللہ پاک نے ہی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کیا کہ جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور وہاں حاضر ہو کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، واہ، تو اللہ پاک ضرور تمہاری بخشش و مغفرت، اور رسول اللہ بھی تمہارے لیے دعا کر دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے دعا کرے۔ ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جب آپ نے اپنے نور سے دنیا کو جگمگایا، واہ واہ، تو آپ تو اس دن سے رب حبلی امتی، اپنی امت کو یاد کر، اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو اب اس میں اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوں، اور جب بندہ بتقاضۂ بشریت اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اب اس پہ وہ نادم ہوتا ہے، تو وہ حاضر ہو اور حاضر ہو کر اللہ پاک سے دعا کرے، اللہ پاک بخشش و مغفرت فرمائے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر نبی پاک کی عطائیں ہیں، آپ بانٹنے والے ہیں، بانٹ رہے ہیں۔ آج بھی نبی کریم علیہ السلام لوگوں پر اپنی رحمت کے بعد اپنی رحمتیں نچھاور فرما رہے ہیں، لینے والا بنے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو اگر جائے ابھی گا۔ تو دیکھیں، ابھی بھی تو وہ تو فیضان جاری ہے مدینے میں، ہر ایک کو ہمیں جو کچھ مل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مل رہا ہے، وہ ہے نا کہ واللہ وہ سن لیں گے تو فریاد کو پہنچیں گے۔ ارے اتنا بھی ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، کہ بندہ ان کی بارگاہ میں فریاد تو کرے، وہ تو مدد فرمائیں گے، مشکلوں کا حل فرمائیں گے۔ مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے۔ بس یہ تو ایک ٹاپک ہے پورا جس پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ حضور کی عطائیں تو بے شمار ہے، ہم عطاؤں کے لینے والے کام تو کریں تو انشاءاللہ عزوجل عطاؤں کے دروازے ہم پر کھل جائیں گے۔ گندے نکمے کمین مہنگے ہوں کوڑی کے، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی، زید بھائی کو دکھائیے گا۔ اب زید مدنی بھائی پھر نمبر مدینہ پکاریں گے، اللہ نے چاہا وہیں رک جائے گا۔ جی، لاکھ لاکھ، صد، ہزار، لاکھ۔ اب شعر پڑھنا جس میں لفظ آتا ہو لاکھ۔
اس شعر کے شروع میں میرے آتا ہے لفظ میرے، اور آخر میں آتا ہے سلام. آپ کے ذہن میں ہے شعر؟ آپ ان کی مدد فرما دیں. میرے پیارے پہ میرے آقا پر، میرے پیارے پہ میرے آقا پر، میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری جانب سے لاکھ بار سلام. ماشاءاللہ طرز بڑی جاندار آپ نے چنی ہے. میرے پیارے میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام. یہ تو آسان ہے شعر. اب یہ بات یہ کہ لاکھ بار سلام، 1000 بار درود، کروڑ بار سلام، یہ جو ہم عرض کرتے ہیں تو یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے. کیا کہتے ہیں بزرگوں کے اس طرح کے بہت سارے، جیسے آپ نے دلائل الخیرات شریف کے ابھی ترجمہ بیان کیا، اس میں کیا تھا؟ بارش کے قطرے کس کو پتا ہے؟ وہ لاکھ ہے کہ ہزار ہے کہ ارب ہے کہ کرب ہے، ستارے کتنے آسمانوں پہ. تو ماشاءاللہ یہ جو عاشقان رسول ہیں ان کے جو نا ایک انداز یہ رہا ہے بھائی. اچھا جنہوں نے لکھا ان کے بھی علم میں نہ ہونا کہ بھائی وہ کتنے ستارے ہیں. بالکل بھائی پوری دنیا ہے، کتنے ستارے، کتنے جاندار ہیں. تو اب ایک محبت کا انداز ہے. بالکل بھائی جتنے بھی ہیں اور تو جانتا ہے، اللہ پاک جانتا ہے، جتنے بھی ہیں بس یا اللہ اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود و سلام نازل فرما. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے نا، یہ گویا کہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی ایک اس سے سیکھنا چاہیے محسن بھائی، کہ ہر بندے کی، بچہ ہو بڑا ہو، ہر عاشق رسول کی یہی خواہش ہونی چاہیے کہ جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں سب کچھ ملا، ہمیں زندگی ملی، ہمیں زمین آسمان، ہمیں رب تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں ملی، تو ہمارا ہر لمحہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم ہر لمحے میں درود پاک پڑھتے رہیں. اور درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کی صدا، ہمارے دل کی دھڑکن کہے کہ بھئی جتنے نا وہ ہے نا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. بلکہ بقول شاعر یوں ہونا چاہیے، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی. کوئی گفتگو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کوئی گفتگو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، بولو یا نبی، یا نبی، یا نبی. بس اسی طرح ہمارے دن اور رات گزرتے رہیں، رسول اللہ کا ذکر کرتے کرتے، ان کی یاد کرتے کرتے. انشاءاللہ عز و جل اگر ہماری عادت ہوئی تو با وقت موت بھی رسول اللہ کی یاد ہوگی،
اور انشاءاللہ بآسانی دنیا سے ہمارا جانا ہوگا. قبر میں بھی رسول اللہ پر درود پڑھ رہے ہوں گے اور قیامت میں بھی ہماری زبان پر ہوگا یا نبی یا سبحان نبی اللہ. یا نبی. انشاءاللہ بیڑا پار ہو جانا ہے انشاءاللہ عز و جل. جی اب علم الدین بھائی کا نمبر ہے, دکھائیے گا. جی چلائیے. مدینہ. طاقت. طاقت شعر ہے مولانا بگڑی ناؤ کون سنبھالے, ہائے بغیر سے کون نکالے. بگڑی ناؤ کون سنبھالے, ہائے بغیر سے کون نکالے. بگڑی ناؤ کون سنبھالے, ہائے بغیر سے کون نکالے. آغاز و طاقت والے, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام. جی حضرت بگڑی ناؤ کون سنبھالے, ہائے بھور سے کون نکالے. آج کل جو ہم حالات دیکھیں نا, جو حالات ہیں ملک پاکستان کے بھی, جو سیلاب کی صورتحال ہے, جب سمندر میں کہیں طوفان آ جاتا ہے تو ناؤ جو کشتی ہوتی ہے نا, ناؤ سے مراد کشتی جہاز جو ہوتا ہے, اب جب سمندر میں طوفان ہوتا ہے تو جہاز کی حالت بگڑ جاتی ہے کہ اب لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ بھائی اب تو ہم ڈوبنے والے ہیں, کیونکہ سمندر جو نا بھرپا ہوا ہے, مطلب وہ بالکل اس کی اس میں ہے نا جوش میں ہے, اس میں بہت زیادہ طغیانی ہے. تو اب جو جتنے مسافر ہیں سب یہ ڈوب جائیں گے, سب گویا کہ پریشانی کی حالت میں ہیں. تو اب جب اس کو اس طرح ہم سمجھیں, اس کو اس طرح سے لیں کہ وہ جو حالت ہوتی ہے نا, بندے کو بڑی پریشان کر دینے والی حالت ہوتی ہے کہ اب ہم اتنا بڑا سمندر ہے, ہمیں یہاں کس کی مدد پہنچے گی, ہمیں کون بچائے گا, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, ہمارے حالات معاملات کا کیا ہوگا. تو اس سوچ میں ہے. صحیح. اب اسی طریقے سے کہ جب بندہ بعض دفعہ دنیا کے غم و مسائل میں, پریشانیوں میں پھنس جاتا ہے, تو اب وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی اب جس سے مدد مانگو, جو دنیا کی حالت ہے ہر کوئی منہ پھیر لیتا ہے. اب کوئی بیماری ہے, پیسے چاہیے, تو کوئی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مدد کرتے ہیں. لیکن اس طرح جب بندہ غموں کی حالت میں اور پریشانی کی حالت میں بندہ گھبرا جاتا, تو وہی کنڈیشن کہ بندہ سمندر میں ہے, ناؤ جو ہے نا وہ ڈوبنے والی ہے, سمندر جو ہے نا اس میں طغیانی ہے, اب کون مدد کرے گا, کون ہے جس کو اللہ پاک نے طاقت عطا کی ہے, تو وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بھی بچائیں گے اور جتنے اس میں مسافر ہیں سب کو بچائیں گے, اور انشاءاللہ بچا کر ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے کر جائیں گے. سبحان اللہ, بیڑا پار کروا, بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل. جی اب زید بھائی کو دکھائیے گا. 2 غالباً اب رہ گئے, 2 ہی ہیں. مدینہ. ایمان. السلام نور رحمت, السلام شان رفعت, السلام جان ملت, السلام ایمان امت. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. نور رحمت, سبحان شان رفعت, جان ملت, ایمان امت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا سبحان اللہ, صلاۃ و سلام ہے. نور رحمت کہ جنہیں اللہ پاک نے دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا, نور بنا کر بھیجا, اور یہ نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں نور بن کر آنا, آپ کا جو یہ رحمت بن کر آنا, یہ قرآن کریم سے ثابت ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نور سے مراد بعض جو اس میں لکھا ہے تفسیر میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مراد ہے. ہمارے پاس تحقیق آیا اللہ کی طرف سے نور اور ایک روشن کتاب. روشن کتاب. اب رحمت تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا.
تو اب قرآن کریم گویا کہ تفسیر کو دیکھتے ہوئے یہ شعر ہے کہ جسے اللہ پاک نے دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، نور والا بنا کر بھیجا، ایسے نبی پر صلاۃ و سلام ہو، اور رفعت کیسی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بلند فرما دیا۔ تو اب ایسے نبی جن کی شان بلند ہو، اور شان بھی کس نے بلند کی ہو؟ اس انسان نے نہیں، اللہ پاک نے، جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو بنانے والا اور پالنے والا ہے، تو ایسے نبی پر صلاۃ و سلام ہو۔ پھر جان ملت، ہماری جو ملت ہے اس کی جان آن مان سب حضور ہیں، سب حضور ہمارا صلی اللہ علیہ قیام وسلم حضور سے، ایسا ہی ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت ہے، اور پھر درود و سلام حضور کی بارگاہ میں۔ ایمان تو آپ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے، جو آپ پہ ایمان نہ لاتا اس کا ایمان ہی نہیں، آپ ہی ایمان ہے، آپ ہی ایمان ہے، آپ ہی ہیں سب کچھ۔ سبحان اللہ۔ آپ کوئی شعر پڑھنا چاہ رہے تھے، پڑھ دیں۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اب آخری لفظ ہی رہ گیا ہے، وہ ہمارے علم الدین بھائی کو دکھا دیجئے گا، غالباً پیام ہے۔ جی حضرت، پیام۔ اے مدینے کے مسافر، لے کے جا میرا پیام، اے مدینے کے مسافر، لے کے جا میرا پیام، اے مدینے کے سرکار پر لاکھوں سلام بھیجنا رو رو کہ تو سرکار پر لاکھوں سلام۔ اللہ کریم ہم سب کو مدینہ پاک کی بعد اب حاضری عطا فرمائے اور رو رو کر عطا فرمائے، اور جو مدینے جا رہے ہیں اللہ پاک ہمیں ان کو بھی ان کے ذریعے سلام بھیجوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سیگمنٹ الحمدللہ مکمل ہوا۔ آئیے اب ہم اپنا اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے مبلغ مولانا غلام الیاس عطاری مدنی صاحب سے نبی پاک کے مبارک اور صفاتی نام کے تعلق سے گفتگو کریں گے، اور سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ یا سیدی یا حبیب الصلاۃ یا سیدی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام الیاس بھائی ایک یا دو حروف دکھائے جائیں گے، ٹھیک، پھر آپ نے ایک ایک حرف بتانا ہے۔ ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں اور کوشش کریں کہ آپ بھی ان حروف کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہاں کون سا حرف آئے گا تاکہ مبارک نام مکمل ہو سکے۔ جی دکھائیے گا۔ جی آج تو ایک ہی لفظ دکھایا ہے، حرف الف، یعنی اس صفاتی نام میں الف ایک مرتبہ ہی آتا ہے، ایک ہی مرتبہ آئے گا۔ ایک ہی مرتبہ آئے گا۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اب آپ بیان فرمائیں۔ جی میم میم نہیں آتا اس میں، نہیں آتا۔ امی، میں نے سوچا امی لقبی ہاشمی مطلبی۔ ہے مرکب۔ اچھا، مزید مزید ہا ہا ہا، گول ہا۔ گول ہا، جی گول ہا آتا ہے، دکھائیے گا آتا ہے۔ گول ہا۔ جی جی اچھا اتنی دور آتا ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ آتا ہے، بہرحال دیکھ لیں آپ۔ آتا ہے۔ الف اور ہا
الف، یہ ہو گیا تھا جی. مزید حضور. ہاں. نون، جی نون آتا ہے ماشاء اللہ. لام، لام شاید ایک سے زائد مرتبہ آئے گا. اللہ. اب شاید پہنچ گئے ہیں آپ. واو، واو بھی آتا ہے. را، را بھی آتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. پہلے تو آپ غلطی کر رہے تھے اور اب آپ ماشاءاللہ ایک دم آپ نے دکھائے گا مبارک کیا نام. نا، جی جی غور و فکر کیا. جی دکھائیے گا مبارک نام. جی حضرت اسے پڑھیں، اس کا سبحان معنی بتائیں. اللہ. نور اللہ، کیا اللہ کا نور. واہ واہ واہ. حضور کے سبحان نور کے بارے میں کچھ بتائیں نا. سبحان اللہ. ویسے ہم دیکھیں تو نور کا جو لغوی معنی ہے وہ روشنی کے ہے، چمک کے ہے. چمک اور اجالا اس سے مراد ہے. اور یہاں اگر جو اللہ پاک کا نور ہم دیکھیں تو اس سے مراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے تو یہ کہ اللہ پاک کا نور، کہ اس پر قرآن کریم کی آیت بھی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حقیقت ہے وہ نور ہے. واہ واہ. اللہ پاک نے آپ کو نور بنایا. صحیح. اب بشریت میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، ورنہ حقیقت آپ کی نور ہے. سبحان اللہ. اور اس آیت کے تحت اکثر جو مفسرین ہیں تو یہاں پر جو نور آیا سے مراد ہے، انہوں نے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے اس کو لیا ہے. واہ واہ. تفسیر جلالین میں بھی جی ہاں، اس کے اندر بھی وہ نور. ہوا نور. تو انہوں نے اس سے ارشاد فرمایا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. اب اس کے علاوہ دیگر جو تفسیر علامہ صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس میں لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس آیت میں جو نور لکھا گیا ہے تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے. وہ کیوں؟ واہ. کہ آپ نور بن کر تشریف لائے کہ جب ظلمت تھی، اندھیرا تھا، اور جب اندھیرا ہو تو اس میں جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا دور ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے نور سے دنیا کو ایسا جگمگایا جو کفر کی جو ظلمت تھی، جو کفر کا اندھیرا تھا، وہ سارا کا سارا دور ہو گیا. اور حصی نور بھی ہے. جب آپ آئے تو پورا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل بالکل چمک اٹھا، یہاں تک کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. تو مانوی نور جو آپ بتا رہے علم، حکمت، یہ، اور ساتھ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے، اور حصی نور آپ جب تشریف لائے تو عالم کو آپ نے اپنے نور سے روشن بھی فرمایا. جی مزید حضور. جی اس سے مراد بعض مفسرین نے اسلام بھی لیا ہے کہ جو اس میں بیان ہوا کہ روشن کتاب اور نور سے مراد اسلام بھی یہاں پر مراد کچھ لیا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اسلام بھی مراد ہو. ٹھیک ہے. لیکن اکثر کے نزدیک اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس میں یہاں پر ایک حدیث شریف بھی عرض کرنا چاہوں گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. سبحان اللہ، کیسی پیاری روایت ہے محسن بھائی. کہ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ پاک نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا. واہ. اب جواب سنیے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جابر تیرے نبی کے نور کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرے ہی ماتھے رہا ہے چاند سگرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا ہے چاند سگرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا ہے چاند سگرا نور کا، جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا. اللہ 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 صبح صبا میں ہوئی بٹتا بڑا نور کا، صدقہ دینے نور کا آیا تارا نور کا.
माशाअल्लाह। अल्लाह करीम हुजूर के नूर से हमें दुनिया व आखिरत में मुस्तफीद फरमाए, आमीन बिजाय खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, समझ कर पढ़ें। या सय्यदी या हबीब अस्सलाम या सय्यदी। समझ कर पढ़ें, 4 अशार हैं जिनको पढ़ना है, तो आज हमने थोड़ा सा अंदाज चेंज किया है। हजरत 4 नंबर दिखाए जाएंगे, गुलाम इलियास भाई आपने एक एक नंबर बोलना है। अच्छा, आप जो नंबर बोलेंगे उसके पीछे शेर दिखाया जाएगा, उसकी तब फिर वजाहत भी आप ही ने करनी है। और पढ़ना जो तो शेर मैंने होगा पढ़ेंगे नात खान। अच्छा पढ़ेंगे ना। अब वो नात खानों का इख्तियार है, दोनों में से जो चाहे पढ़ ले, मगर 2-2 शेर दोनों ने पढ़ने अलग अलग तर्जों में। जी दिखाइएगा नंबर जी ठीक। 4। शेर नंबर 4 खोलें। चलिए जी। हजरत आरज़ू है हरम है सीने में, अब तो बुलवाई ये मदीने में, तुझसे तुझ ही को मांगते हैं जो वो मुसलमान सलाम कहते हैं। इसकी वजाहत फरमाए गुलाम इलियास भाई। सुभान अल्लाह। आरज़ू है हरम है सीने में, तो ये तो बहुत सारे जो मुसलमान हैं उनकी यहाँ पर गोया कि एक नुमाइंदगी की गई है कि मदीने जाने की जो ख्वाहिश रखते हैं, तहज्जुद में उठकर रोते हैं, दुआ करते हैं। और इसके अलावा जब बंदा कोई भी मदीने जाता है तो उसको कहते हैं कि मेरी भी हाजिरी के लिए दुआ करना। तो ऐसे जितने भी मुसलमान हैं कि जो अपने दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाजिरी देना चाहते हैं, इसकी आरजू रखते हैं, उनके बारे में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको मदीने बुलवा लीजिए। और ये कि ये जो आशिकाने रसूल होते हैं और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही सवाल कर रहे होते हैं, अल्लाह या रसूलुल्लाह हमें आपकी ज़ियारत नसीब हो जाए, या रसूलुल्लाह हमें जो आपकी शफाअत नसीब हो जाए, आपसे आप ही को मांग रहे होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं इन सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाजिरी नसीब हो जाए और उन सब का सलाम जो है वो बारगे रिसालत, जन्नत में आपका पड़ोस नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। कब्र हशर में हमें मत छोड़िएगा। तुझ ही को मांगते हैं जो, तुझसे तुझ ही को मांगते हैं जो, वो मुसलमान सलाम कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अब 1 2 3 कौन सा नंबर खोलना है? 1 जी। नंबर 1। जिनको दुनिया के गम सताते हैं, ठोकरे दर बदर की खाते हैं, हम गम नसीबों के 4 अगर तुमको वो परेशान सलाम कहते हैं। अल्लाहु अकबर। जिनको दुनिया के गम सताते हैं, ठोकरे दर बदर की खाते हैं। तो इसमें ऐसे बेचारे जो गमों में घिरे हुए हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं, दुनियावी आजमाइशों में हैं, और अब उनको लगता है कि नहीं अब मेरी कौन सुनेगा, मेरे मामलात को कौन हल करेगा। तो अब उनको एक आस और एक उम्मीद नजर आती है कुरान और हदीस की रोशनी में, और वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका। सुभान अल्लाह। फिर अब वो उन्होंने इस शेर में जो लिखा है कि गम नसीबों यानी जिसका जो ना वो जिसके पास गम ही गम, परेशानियां बहुत ज्यादा हों, तो पूरा मजमुआ हो परेशानियों गमों का, औलाद की परेशानियां, काम की परेशानी बहुत सारी हो सकती हैं। लाजमी नहीं कि माल की परेशानी हो, सेहत की भी हो सकती है, सेहत की, फैमिली मैटर्स की। तो अब वो जो इन तमाम गमों को दूर कर देने वाले हैं, चारागर मसाइल को हल करने वाले, परेशानी को दूर करने वाले। तो इन जो तमाम मसाइलों को दूर करने वाले हैं अल्लाह की अता से, है ना कि वो वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा, कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कि बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दे, सवाल करे, उसकी केस कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कोई बड़ा से बड़ा मसला क्यों ना हो। और इस तरह की रिवायतें, वाक़ियात मिलते हैं बहुत सारे, कि किसी ने है ना कि वो जो पहले भी शेर पढ़ा था
واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، ارے اتنا بھی ہو کوئی جو آ کرے دل سے۔ تو آپ سچے دل سے حاضری دیں۔ تو اب یہ جو شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ہی ہیں غموں کو دور کرنے والے ہیں، جو پریشان ہیں وہ آپ کو سلام کہتے ہیں کہ ان کی ساری پریشانیاں سب کچھ دور ہو جائے۔ وہ پریشانی کی حالت میں بھی آپ کو یاد کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ پر سلام بھیج رہے ہیں، خوشی میں بھی آپ کو یاد کرتے ہیں۔ ہماری خوشی غمی کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، ٹھوکریں در بدر کی کھاتے ہیں، جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، ٹھوکریں در بدر کی کھاتے ہیں، نصیبوں کے چارہ گر تم کو، غم نصیبوں کے چارہ گر تم کو، وہ پریشان سلام کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اب اگلے دو اشعار اگر الگ الگ طرزوں میں ہو تو مدینہ مدینہ، ابھی تو ایک ہی طرز ہو گئی، کوشش کریں کہ اگلی طرز ہو جائے۔ جی حضرت، ایک ہو گیا، 4 ہو گیا، اب 2 اور 3 بچا ہے۔ 2 جی۔ اللہ دور دنیا کے رنج و غم کر دو اور سینے میں اپنا غم بھر دو، ان کو چشمان تر عطا کر دو جو بھی سلطان سلام کہتے ہیں۔ کتنی پیاری التجا ہے، سبحان اللہ۔ کیا دنیا کے چلے بات تو ہو گئی غم کی، اب یہ جو سینے میں اپنا غم بھر دو، سینہ میں اپنا غم بھر دو۔ یہ ہم دیکھیں محسن بھائی، بہت سارے لوگ ہیں، اب جس طرح کے مطلب پریشانیاں تو ہوتی ہیں، لیکن اب دل میں دماغ میں ایک رنج و غم ہوتا ہے، بندے کی دنیاوی مسائل پریشانی بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ عرض کی جا رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سارے غم میرے سینے سے نکال دو اور ہمیں غم مدینہ عطا کر، ہمیں اپنا غم عطا کر دو، محبت دے دو، ہاں اپنی محبت عطا کر دو، ہمیں اپنی جو ہے وہ اپنی الفت، اپنی محبت، اپنا غم ہمیں عطا کر دیں، اپنی یاد میں رونے کی توفیق، اپنی یاد میں رونے کی توفیق ہمیں مل جائے۔ وہ ہے نا، غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے، میرے اشک بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جی حضرت زید بھائی۔ دور دنیا کے رنج و غم کر دو اور سینے میں اپنا غم بھر دو، دور دنیا کے رنج و غم کر دو اور سینے میں اپنا غم بھر دو، ان کو چشمان تر عطا کر دو جو بھی سلطان سلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آخری نمبر رہ گیا ہے 3 نمبر، وہ کھلوا دیجیے۔ جو تیرے عشق میں تڑپتے ہیں، حاضری کے لیے ترستے ہیں، اذن طیبہ کی آس میں آتا وہ پر ارماں سلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے مدینہ پاک، مدینہ پاک کو کی یاد میں لوگ تڑپتے ہیں، مدینہ شریف حاضری کے لیے تڑپتے ہیں، روتے ہیں، غریب ہے، مزدور ہے یا امیر ہے، ہر کوئی مدینہ پاک کی یاد میں روتا ہوا تڑپتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ غریب بیچارہ وہ مزدوری کر کے بھی کچھ نہ کچھ پیسے نکال کر جمع کرتا ہے، BC ڈالتا ہے کہ مجھے کسی طریقہ سے حاضری مدینہ نصیب ہو جائے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر بھی روتے ہیں، دعاؤں میں مدینہ پاک کی حاضری مانگتے ہیں۔ تو یہ سب کس وجہ سے ہے کہ مدینہ اس لیے تار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینہ، کہ مدینہ پاک سے محبت، شہر مدینہ سے محبت، دنیا میں سب سے زیادہ لکھے جانے والے کلام اور کسی شہر کے بارے میں جو لوگ حاضری کے لیے کلام لکھتے ہیں وہ مدینہ پاک ہے۔ جس شہر کی یاد میں سب سے زیادہ لوگ دنیا میں تڑپتے ہیں، روتے ہیں، وہ مدینہ پاک ہے۔ اتنی ساری بلندی اور مقام جو مدینہ پاک کو وہ حاصل ہوئی،
وہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ اسی وجہ سے مدینے کی حاضری کے لیے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور اپنی دعاؤں میں اللہ پاک سے بھی مدینے کی حاضری مانگتے ہیں، اور پھر سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی جو ہے وہ مدینہ شریف کی حاضری کے لیے وہ عرضی پیش کرتے ہیں۔ الغرض جو عاشق رسول ہیں ان ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی صورت بنے اور میں مدینہ شریف میری حاضری ہو جائے، اور ایسا ہے بھی۔ حسین بھائی کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں، اب میں نے ایک مثال دیکھی، وہ مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن وہ ہر چوتھے پانچویں مہینے مدینہ شریف اس کی حاضری ہو جاتی ہے۔ وہ گھر بھی چلاتا ہے، اور مطلب کہ کچھ نہ کچھ نہ وہ گزارا کر کے جتنا ہو سکتا ہے باقی جمع کرتا، پیسے کرتا، اور وہ مدینہ شریف بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے سبحان نصیب اللہ کی بات ہے۔ جی جو ترے عشق میں تڑپ حاضری کے لیے ترستے ہیں، جو تیرے عشق میں تڑپ حاضری کے لیے ترستے ہیں، اذن طیبہ کی آس میں آقا وہ پرارمان سلام کہتے ہیں، اذن طیبہ کی آس میں آقا وہ پرارمان سلام کہتے ہیں۔ آئیے گلدستہ درود و سلام میں شامل ہو جائیے۔ جی یا سیدی یا حبیب السلام یا سیدی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، پوری یا رب یہ دعا کر، ہم در آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، کہے سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی